آیت اللہ ثانیہ فضاء اللہ نے ایک بہت ہی اہم پوائنٹ کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، آئیں اسے اسکرین پر دیکھیں۔ دیکھیں، ایک مرد کے لیے ادب، شرافت، حیا اور اس کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لباس جب پہنے تو مناسب لباس پہنے، لیکن اس قسم کا لباس کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور آج بہت سی جگہوں کے اوپر بہت سے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اس قسم کا لباس ایک جوان پہن کر معاشرے میں نکلتا ہے، یہ کسی بھی صورت میں ایک مومن جوان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ مرد حضرات کے لیے کس طریقے کا کپڑا پہننا واجب ہے۔ خواتین کے سلسلے سے بھی کچھ اہم احکام ہیں، لیکن آج ہم اس ویڈیو میں اسے بیان نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے خاص احکام ہیں۔ حجاب کے سلسلے سے انہیں کس طریقے کا کپڑا پہننا ہے اسے انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکل طریقے سے اسلام نے کیا حکم دیا ہے کہ جب ہم لباس پہنے تو کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آئیں اسے اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی ہم لباس پہنے تو اسلام نے کچھ اہم چیزیں ہیں کہ جس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر ہم اس کا خیال رکھیں گے تو اس کا جو فائدہ بیان ہوا ہے، جو اس کا ثواب بیان ہوا ہے، وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ یہ کام کرنا ضروری اور واجب تو نہیں ہے، لیکن ہاں افضل اور بہتر ہے۔ دیکھیں، جب بھی لباس پہنے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے قمیص پہننا ہے۔ قمیص یا کرتا یا شرٹ جو بھی ہو، اوپر کا حصہ پہلے پہنیں گے۔ پھر اس کے بعد اسی عالم میں جب آپ کپڑا پہن رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو ایک دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا یہاں پر لکھی ہوئی ہے، اللہم البسنی التقوی وجنبنی الردی۔ یہ ایک دعا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے، ایک چھوٹی سی دعا ہے، اسے یاد کر لیا جائے۔ تو دو چیز ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی لباس پہنے تو داہنی جانب سے شروع کیا جائے قمیص کو پہننا۔ اچھا، پھر اس کے بعد سے یہاں پر اب ایک چیز اہم ہے کہ اب جب آپ نے اوپر کا حصہ پہن لیا ہے پہلے، تو اب اس کے بعد سے نیچے کا حصہ یعنی پیجامہ یا پینٹ پہننی ہے آپ کو۔ اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو بیٹھ کر پہننا ہے۔ شرٹ کے سلسلے سے کہیں پر کوئی تاکید نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پہنیں یا بیٹھ کر، لیکن پینٹ کے سلسلے سے اور پیجامے کے سلسلے سے یہ تاکید ہے کہ آپ بیٹھ کر پہنیں۔ اور جو شخص پیجامہ بیٹھ کر پہنے گا اس کے بارے میں ہے کہ گردن درد سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص کھڑے ہو کر پہنے گا اس کے لیے بعض بیماریاں روایات میں ذکر ہوئی ہیں کہ اگر انسان کھڑے ہو کر پیجامہ یا پینٹ پہن رہا ہے تو بعض بیماریاں جو ہیں وہ اسے لگ سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد سے یہ تین چار چیزیں ہو گئی۔ پھر اس کے بعد سے ایک دعا اور ہے کہ جس دعا کے بارے میں تاکید ہے کہ اسے لباس پہنتے وقت پڑھا جائے، جیسا کہ یہاں پر آپ اس دعا کو دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس دعا کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلہ ثوب یمن و برکت، اللہم ارزقنی فیہ شکر نعمتک وحسن عبادتک والعمل بطاعتک، الحمد للہ الذی رزقنی ما استر بہ عورتی واتجمل بہ فی الناس۔ یہ دعا پڑھنا ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھیں، اگر یاد رہے یا ممکن ہو تو پڑھیں، کبھی کبھار پڑھ لیں تاکہ اس کا ثواب بھی زندگی میں حاصل ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایک دو اور اہم چیز ہے، وہ یہ کہ جب آپ لباس پہن رہے ہوں تو قبلہ رخ ہو کر لباس نہ پہنیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سامنے بیٹھا ہوا ہے تو اس کی طرف ہو کر لباس نہ پہنا جائے۔ اسی طریقے سے جب ہم لباس اتار رہے ہوں، عام طور سے ہوتا ہے جب ہم سوتے وقت لباس اپنا اتارتے ہیں یا گھر سے باہر سے آتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم اپنا لباس اتارتے ہیں، تو یہاں پر تاکید ہے کہ لباس اتارتے وقت بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر لباس کو اتاریں۔ تو یہاں تک ہمارے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم اسلامک اعتبار سے اگر لباس پہننا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے لباس پہنیں، چاہے ایک خاتون لباس پہن رہی ہو، چاہے کوئی مرد حضرات میں سے کوئی بھی مرد لباس پہن رہا ہو، تو بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہ اس طریقے سے لباس پہنے جس طریقے سے بھی آپ نے دیکھا۔ دوستو، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور دیگر مومنین کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں۔